بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میں آپ کا ساتھی بھائی سلطان بن تاج۔ نیا سال شروع ہو چکا ہے۔ میں عیسوی کیلنڈر کے حوالے سے، شمسی کیلنڈر کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ ویسے تو ہم مسلمانوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ہجری سال جو ہے وہ زیادہ ہمیں مقدم بھی ہے، محترم بھی ہے، لیکن کیونکہ ہم یہاں رہ رہے ہیں اور انٹرنیشنلی ہمیں لوگوں کے ساتھ معاملات کرنے ہوتے ہیں تو ہم عیسوی کیلنڈر ہی موسٹلی استعمال کرتے ہیں۔ اسی لیے سیلیبریشنز بھی بہت کم ہوتی ہیں کہ ہجری سال کے آغاز میں کوئی اس کو سیلیبریٹ کرنے کا کوئی محترم اور اچھا طریقہ کوئی ہے اختیار ہم کریں اور ایسا ہوتا ہو، ایز سچ یہ پریکٹس نہیں ہوگا۔ تو کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہم اس کا آغاز ہو گیا ہے، لیکن یہ ایک سوال پیدا ہوتا تھا میرے ذہن میں کہ ہم اسے کیسے کرنا چاہیے، اس کو نیا سال واقعتاً اس اعتبار سے بنائیں کہ یہ کچھ نیا ہو جائے۔ کچھ بھی نیا نہیں ہوتا نا۔ تو میں نے اپنا تعارف کروا دیا، اردو نگر کے نام سے ہمارا چینل ہے یوٹیوب پہ، واٹس ایپ پہ بھی ہمارا چینل ہے اردو نگر کے نام سے، میری آئی ڈی بھی جو ہے فیس بک پہ وہ اردو نگر ہی کے نام سے ہے، ٹھیک ہے۔ ایک پیج ہے جو حرف اظہار کے نام سے ہم کرتے ہیں، لیکن وہ اردو نگر کا ہی پیج ہے، ذیلی۔ تو خیر، میں کمنگ بیک ٹو دا جو ڈیسٹینیٹ یہاں کرنا چاہتے ہیں، جس پہ میرا ایمفیسس ہے، جس پہ میں زور دینا چاہتا ہوں تاکہ آپ بھی لرن کریں اور واقعتاً ہم اس سال کو کچھ مختلف بنا دیں۔ تو دیکھیے، آج نیا سال شروع ہو گیا ہے۔ اصل میں تو سال تو بس ایک تاریخ بدلنے کا نام ہے، لیکن انسان اس تاریخ کے ساتھ اپنی امیدیں بھی بدلنے کی کوشش کرتا ہے، ہاں جی، کہ وہ انسان کی وہ امیدیں شمیدیں بدلیں۔ تو ہم بھی آج اپنے کام کا آغاز اللہ کے پاک نام سے کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے بار دیگر پڑھ دی، اس لیے نہیں کہ یہ کوئی رسم ہے، نو، اٹس ناٹ اے کنونشن، ریچول اور کسٹمز کی بات نہیں ہے، بلکہ اس لیے کہ جس کے نام سے کام شروع ہو وہ کام، پھر اللہ کے نام سے جو کام شروع کرتے اس میں ڈائریکشن ہوتی ہے، وہ بے سمت نہیں رہتا، اس کی سمت ہوتی ہے باقاعدہ، ہاں جی۔ وہ اب سوال یہ نہیں ہے کہ نیا سال آ گیا، ہاں جی، تو سوال یہ ہے کہ کیا ہم بھی نئے ہوں گے؟ کیا یہ سال میں نیا کام کرنے کی وجہ سے ہمارا کوئی طریقہ کار نیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ وٹ شوڈ بی نیو؟ ہم اکثر کہتے ہیں نا، اس سال میں یہ کر لوں گا، وہ کر لوں گا، مجھے یہ کرنا ہے، مجھے وہ کرنا ہے، میرے سامنے یہ عزائم ہیں، میرے مقاصد ہیں، میرا گول ہے، میں نے اپنا وہ اچیو کرنا ہے۔ تو میں یہ عرض کرتا ہوں، جس پہ آپ غور کریں، لیکن سچ یہی ہے کہ ہم نیت بدلنے سے پہلے اپنے الفاظ بدل لیتے ہیں، ہاں جی۔ نیت شوق بھر نہ جائے کہیں، ہے تو بھی دل سے اتر نہ جائے کہیں، نیت اصل، انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت، تو نیت صحیح رکھیں، اس میں انشاءاللہ اللہ کی طرف سے کامیابی، کامرانی ہمارے ساتھ رہتی ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم اپنے نئے سال کا آغاز کچھ اس طرح کریں کہ واقعتاً کچھ نیا ہو جائے۔ دنیا میں کامیاب وہ نہیں ہوتا جس کے پاس زیادہ وقت ہو، کامیاب وہ ہوتا ہے جسے وقت کی قیمت معلوم ہو۔ یہ بات میری بہت غور سے اب باتیں سنیں۔ قرآن ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ تم بہت بڑا کوئی مطلب کوئی نواں عجوبہ کر دو، کوئی وانڈر کھڑا کر دو، نہیں نہیں، وہ یہ سکھاتا ہے کہ جو کرو سنبھل کر کرو، اور جو کرو پھر اس کو سنبھال لو۔ جیسے سونے کا حصول مشکل ہے، سونا یا کوئی بھی قیمتی چیز کا کسی کا حصول مشکل ہوتا ہے، لیکن جب حاصل ہو جائے تو پھر اس کی حفاظت کرنا، اس کو محفوظ اور مامون بنانا، اس سے کام لینا، یہ ضروری ہوتا ہے۔ تو اس کو سنبھالنا۔
اور چیزوں کو نیت کے ساتھ ہمیشہ کرتے ہیں، امانت سمجھ کے کرتے ہیں۔ ہمارے پاس یہ جسم، یہ جان، یہ اللہ کی امانت ہے، اس کا درست استعمال کرنا ہے ہم نے، اور معاشرت میں ہم نے مفید بن کے لوگوں کو انشاءاللہ العزیز وہ ان کو ایسا کر دینا ہے کہ بس اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرما دے جس سے، اور لوگوں کے لیے، معاشرت کے لیے ہم مفید ہو جائیں، ان کے لیے کچھ کر سکیں، جو ہماری فیلو ہیومینٹی ہے، ہماری ہمسائے انسانیت ہے، اس کے لیے ہم واقعتاً کچھ کر سکیں۔ اور حدیث میں تو بات بہت صاف ہے نا، میں نے بار دیگر میں عرض کرتا ہوں کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے، اور نیت اگر درست نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں جی، اور بڑا عمل کرنے کی بھی اللہ تعالیٰ پھر ہمت دے دیتے ہیں اگر نیت درست ہو۔ بہت بڑے بڑے لوگوں نے کام کیے ہیں، ہاں جی، بہت بڑے بڑے کام کیے ہیں لوگوں نے۔ دیکھیں پاکستان بینکرپسی کی طرف چل نکلا تھا، ایسا ہو رہا تھا، لیکن ہمارے ملک کے زعماء نے، ہم جنرل صاحب بالخصوص ان کو میں آئی ول ٹریبیوٹ، مطلب انہوں نے ایسی سمت اختیار کی، اخلاص سے، نیت سے، سچائی کے ساتھ، کہ اللہ تعالیٰ نے مدد کی، اور آج ہم بہتر۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہمیں اپنی نیت درست رکھنی ہے، اور نیت سے چھوٹا عمل بھی اللہ کے ہاں بہت بڑا عمل بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے پسند فرماتے ہیں۔ اب ذرا خود سے ایک سوال تو پوچھیں، ہم جو روز کرتے ہیں وہ عادت ہے یا عبادت؟ دیکھیں مسجد میں تو چڑیا نے بھی گھونسلہ بنایا تو وہ بھی جاتی ہے، ہم بھی جاتے ہیں مسجد، لیکن ہمارا جانا عبادت کے نقطہ نظر سے ہے، اور عادت اور عبادت کا فرق ہونا چاہیے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نماز کی عادت ڈالو، نماز کی عادت ڈالو۔ دیکھیں میرے بھائی، عادات کا اجر نہیں ملتا، عبادات کا اجر ملتا ہے، تو عادت نہیں، عبادت۔ تو یہ سوال کہ ہم کیا واقعتاً، مطلب ہم عادتاً کچھ کر رہے ہیں یا عبادت سمجھ کے ہم جو بولتے ہیں وہ سچ ہے یا سہولت ہے؟ یہ دوسرا سوال ہے۔ تیسرا سوال، ہم جو بھی کرتے ہیں، ادھر میں کوئی پوسٹ لکھتا ہوں، کرتا ہوں، پڑھتا ہوں، بولتا ہوں، کہتا ہوں، جو بھی میں کرتا ہوں، میں یوٹیوب پہ ایک پوسٹ کرتا ہوں کمیونٹی میں، ایک ویڈیو ایڈ کرتا ہوں، ایک پوڈ کاسٹ کرتا ہوں، کچھ بھی جو کرتے ہیں، وہ سوال میرا یہ ہے، جواب آپ کو دینا ہے کہ وہ خیر ہے یا صرف دکھاوا ہے؟ وہ خیر ہے یا صرف دکھاوا ہے؟ نیا سال ہمیں سب کو موقع دے رہا ہے کہ ہم شعور کم کریں اور شعور کو زیادہ بڑھائیں، شعور کم کریں اور شعور کو بڑھائیں، شعور بڑھے، ہم دوسروں کو بدلنے کی ضد چھوڑ کر خود کو بدلنے کی کوشش کریں۔ ہم یہ چاہتے ہیں فلاں ٹھیک نہیں، او بابا تو ٹھیک ہے، میں ٹھیک نہیں ہوں، مجھے اس کی فکر کرنا چاہیے۔ کوئی اٹھانے والا قیامت کے دن دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، مجھے اپنے آپ کو درست کرنا ہے، اپنے آپ کو درست کرنا ہے۔ تو یہ ضد جو ہم نے پکڑی ہوئی ہے کہ پورا سسٹم ٹھیک کرو، بابا تم اکائیاں ٹھیک ہو جائیں گی تو پھر دہائیاں ٹھیک ہو جائیں گی، اور پھر سینکڑے، پھر ہزاروں، اور اسی طرح سویلائزیشنز جو برپا ہوتی ہیں، وہ اس کی جو سب سے چھوٹا یونٹ ہے وہ اکائی ہی تو ہے۔ ہم اکائیاں اگر خود کو درست کر لیں تو انشاءاللہ سویلائزیشن، تہذیبیں درست ہو سکتی ہیں۔ اور اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ اگر اس سال کیا کرنا چاہیے، تو میرا جواب بڑا سادہ ہے، کم بولیں، زیادہ سنیں۔ میں بھی بڑا باتونی ہوں، لیکن ہمیں اپنی عادات، وی ہیو ٹو امینڈ آر بیہیورل سائنسز میں یہ بہت عام ہے کہ ہم اپنے سیٹ بیک، اپنی شارٹ کمنگز، اپنے نقائص، اپنی کمزوریاں، ہاں جی، اپنے ضعف، ان کو جان کے پھر ان کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ بات پھر ہم نے طے کی کہ جواب بڑا، کم بولیں زیادہ سنیں، کم دکھائیں زیادہ سنبھالیں، ہاں جی، اللہ، کم شکایت کریں، شکایتیں کم کریں، زیادہ شکر ادا کریں، شکایت کم، شکر زیادہ،
غور کرتے چلے جائیں. اور سب سے اہم بات، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق اپنے اسکیجول میں باقاعدہ. اور اسکیجول کہاں؟ اسکیجول ڈائری میں نہیں، دل میں. یہ بائیں جو وہ لوتھڑا ہے نا، اس میں، اس ڈائری میں درج ہونا چاہیے. سب سے اہم بات کہ اللہ سے اپنے تعلق، وہ اسکیجول جو نوٹ بکس میں ہوتا ہے نا، ڈائریوں میں، وہ نہیں، دل میں رکھیں، دل میں رکھیں. اور ہم یہ ویڈیوز وغیرہ جو آپ بھی کر رہے ہیں، جو بھی کام کر رہے ہیں، آپ سبزی بیچ رہے ہیں، رکشہ چلا رہے ہیں، افسر ہیں، سگنیچر کسی ڈاکومنٹ پہ کر رہے ہیں، تو جو بھی کچھ کر رہے ہیں وہ اس میں شور نہیں، اس میں اثر ہونا چاہیے. اور اثر آتا ہے للہیت سے. بات میں للہیت ہو، اخلاص ہو، اور آپ اللہ کی مدد طلب کر کے اس کام کو کر رہے ہیں، اور وہ خیر کا کام ہو، آپ کی فیلو ہیومینٹی اس سے فیض یاب ہو. اور جب پوری ہیومینٹی فیض یاب ہوتی کسی کام سے، آپ کی معاشرت بہتر بنتی ہے، تو آپ بھی اس کا حصہ ہے، آپ کو بھی آپ کا حصہ مل جاتا ہے. تو میں ایک جملہ بس کہوں گا کہ جس سے اگر آپ کے دل میں وہ ٹھہر گیا نا، تو یہ سال واقعتاً نیا ہو جائے گا. یہ ڈفرینٹ ہوگا، مختلف ہوگا. اللہ ہم سب کے لیے اس سال کو دنیا میں بھی بلائی کا سبب بنائے، اور آخرت میں بھی. آمین آمین آمین. تو بات یہی ہے کہ جملہ میں نے کہہ دیا کہ کام یوں کریں کہ ہر چیز آپ کے دل میں ٹھہر جائے. توحید کا سلسلہ ہو، رسالت کے نبی کریم کے معاملات ہوں، اسوہ حسنہ کی بات ہو، معاشرت کی بات ہو، تمام تر کاموں کی بات ہو، تو ہر چیز میں ایک بات ہو کہ وہ دل سے اٹھے، دل میں ٹھہر جائے. ہاں جی. اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا بھلا کرے. میں اب آپ کو یہی کہ آئیے اس سال کو واقعتاً مختلف بھی، نیا بھی، منفرد بھی، اچھا بھی، بہتر بھی، اعلیٰ بھی، سندر بھی، خوبصورت بھی، حسین بھی، نادر بھی، نایاب بھی بنائیں. مجھے اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو سلام عرض کرتا ہوں اور اجازت چاہتا ہوں. پھر ملیں گے اگر خدا لایا. بہت شکریہ. سلامت رہیں، سلامت رہیں، خوش رہیں.